سونے
اسی گواہی دیتے ہیں تو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں پھر میرے نشانے کو طرف نہیں اونچا بولو سبحان اللہ نور ہے دوسروں کی تعریف کر کے بولو سبحان اللہ پھر میرے نشانے کو طرف نہیں فرما دے کوئی کس میں جانی دی کوئی کس لوگوں نے تعلیم پوچھی تھے میرے کریم آقا اسلام نے فرمایا میرے 40 سال کی زندگی میری نبوت کی دلیل تھی کافروں میں دسوں میں 40 سال کے لیے کسی سے تیر کو دکھایا کسی نے ہاتھ ماریا کسی غریب نے اٹھا کر کیتا سارے کافر بول کے کہنے لگے سونے دشمنی اپنی جگہ پر اسی گواہی دیتے ہیں تو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں جڑے صادق تے امین کہنے والے میرے آقا علیہ السلام کے دشمن بن گئے اب بچے نے کہ چپ کرا دیا تھوڑی دیر اختیار کر میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غلام میرا کلمہ پڑھنا شروع کر دے غریب طبقہ میرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا لیکن ابو جہل کا اس وقت اللہ کی ٹوٹ گیا جس وقت حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کلمہ پڑھا نا ابو جہل بڑا پریشان ہویا تے اپنے ایک دوست سی یمن دے اندر رہتا سی جس کا نام سی حبیب یمنی نو خط لکھیا تے کہنے لگا یار تو جلدی جلدی مکے آ جا حبیب یمنی صبح صبح مکہ شریف آ گئے تے ابو جہل بول کے کہنے لگا چل حویلی چل اوتھے بیٹھ کے گل کرنے ہیں جب حویلی چلے گئے نا تے بڑے بڑے چودھری بیٹھے سن بڑے بڑے مکے دے کافر تے مکے دے سردار بیٹھے سن تے حبیب یمنی جب گئے نا تے ابو جہل بول کے کہنے لگا کہ اے حبیب تو میرا یار بھی ہے تے میں سنیا تو حکیم بھی بڑا سیاںا ہے تے تو طبیب بھی ہے تو دوائی بھی بڑی اچھی دے لینا ہے تے دم بھی کر لینا ہے درود بھی کر لینا ہے تے گفتگو دا لہجہ بھی تیرا بڑا زبردست ہے یا ایتھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب یمنی بول کے کہنے لگا یار نام تے بڑا سونا ہے سبحان اللہ ابو جہل کہنے لگا یار پوری گل تے سن آپ نے فرمایا ہاں دس کیڑی گل ہے تے حبیب یمنی جدوں کہنے لگے کیڑی گل ہے ابو جہل کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے میں اللہ دا آخری نبی بن گیا ہوں جڑی دنیا نا ایک بار ختم ہوئے گی پھر دوبارہ زندہ ہوئے گی رب کے حکم دے نال حبیب یمنی کے ایک گل مننا یعنی حبیب یمنی بول کے کہنے لگا ابو جہل کہتا تے ٹھیک ہی ہے جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب تینوں دوسری بار بنا سکتا ہے ابو جہل کہنے لگا یار وہ میرا مقصد نہیں میرا گل کرنے کا مقصد یہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس بات اللہ شریک کی عبادت کرو جڑا نظر ہی نہیں آتا جے اگر اسی کو بھی مانے لگیے تے میری بت بنانے والی فیکٹری ہے تے لوگوں نے میرے کو بت خریدنے نہیں لوگوں نے بتاں دی پوجا چھڑ دینی میری جذبات ختم ہو جانی تین اس واسطے بلایا کہ انہوں اپنے کول بٹھا اودے نال گل بات کر جیویں ہی ہوندے کہ انہوں اپنی راہ تے لے کے آ ابھی بھی اپنی کول کے کہنے لگا کہ ابو جہل کر کے یار کون میرے کول بلا ابو جہل کہنے لگا اے حبیبی جی اگر میں ان تیرے کول بلا لیا تو پھر کرے گا کی آپ نے فرمایا کی کرنا ہوتا ہاتھ پکڑا کر نبض چیک کر کے دس دماغ کا ان مرض کیے تھے ان دوائی کے مجھے دے دی بڑا سیانا حکیم سی حبیبی بنی دوائی کے مجھے دے دی میں پہچان لگا ابو جہل کہنے لگا نا 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 ان کا ہاتھ نہیں پکڑنا ابو جہل کہنے لگا نا نا ان کا ہاتھ نہیں پکڑنا ہاتھ پکڑنے گل مک جاتی ہاتھ پکڑنے گل مک جاتی ابھی میں بول کے
ابھی بھی یمنی بول کے کہنے کہ چل ٹھیک ہے والا ہاتھ نہیں پکڑا ایک باری بلا دے سی ابو جان کہنے لگا کریں گا کی ایک باری بلائیں گا نا تو میں ان کی خوشبو سیکھ کے میں دس دے مانگا کہ مرض کی تے دوائی کیڑی دے دی ابو جان کہنے لگا نا سننا ہی نہیں سننا ہی نہیں وہ تے جتھوں لنگ جاندا ہے اوتھے خوشبو ڈیرے لا لیندے ہیں نا سننا ہی نہیں ابھی بڑا پریشان ہویا کہنے لگا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا سننا بھی نہیں تو کریم آقا علیہ السلام دے پسینہ مبارک دی شان اسمان دے پہنچے پہنچ جاندے ایک بابا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ کہنے لگا عرض کردا یا رسول اللہ صبح میرے بیٹی دی شادی ہے کوئی تحفہ عنایت کرو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جا ایک کھجور دی ٹہنی لے کے آ تے ایک شیشی لے کے آ وہ کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بازو مبارک کا پسینہ صاف کر کے نا اس شیشی کے اندر ڈال دیا آپ نے فرمایا جب تیری بیٹی دلہن بن جائے نا ان کو دنیا کی کوئی خوشبو نہ لگائی محمد عربی کا پسینہ لگا دی محمد عربی کا پسینہ لگا دی جا میں تیرے واسطے بڑا بڑا تحفہ ہے اے تیرے واسطے بہت بڑا تحفہ ہے انہیں یہ کیتا کہ جب بیٹی دلہن بن گئی ان کا جوائی آ گیا نا تو انہیں اپنی بیٹی نے بھی خوشبو لگا دی اپنی جوائی نے بھی خوشبو لگا دی اس خوشبو کا کمال سی کہ جڑے محلے دے وچ اس دی بیٹی بیاہ کے گئی سی نا اس محلے میں خوشبوواں والا محلہ کہا جاتا سی سبحان اللہ خوشبوواں والا محلہ صرف اتنی گل نہیں ہے کہ علماء لکھتے ہیں جن دے گھر دی بچی دی شادی ہوئی سی بچی دی شادی ہو گئی وہ دی چڑی اولاد جلدی نہیں اور دے وچ بھی نبی دے پسینے دی خوشبو خوشبوئیں ڈیرے لا رہے ہیں ابھی یمنی کہنے لگا نبض بھی نہیں پکڑنی سننا نہیں چل ایک بڑی بلا تسلیم دینا میں گل بات کراں گا گفتگو دا لہجہ دیکھاں گا تے پھر میں دس دیواں گا علاج کی وجہ کرنا ہے ابھی جان کہنے لگا نا ابھی میں یمنی ان دے نال گل بھی نہیں کرنی گل بھی نہیں کرنی ابھی میں یمنی بول کے کہنے لگے وجہ کی ہے معاملہ کی ہے ابو جان بول کے کہنے لگے ابو جان کو بھی پتا سی نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا دس لیندے ہیں میری مٹھی وچ ابو جان کو بھی پتا سی یہ تو اللہ دا نبی آپ نے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں دساں تیری مٹھی وچ کی ہے تیری مٹھی دے اندر پیک ہون والی بند ہون والی شے کھول کے دسے کہ میں کون ہاں پھر مان جائے گا سبحان اللہ مسکرا کے کہنے لگا کہ ابو جان کہنے لگا کہ وہ جڑی میری مٹھی وچ شے ہے نا وہ تو بولتی نہیں آپ نے فرمایا جب تو محمد عربی بولانا تو پھر بولن لگ جاتی ہیں بولن لگ جاتی ہیں ابو جان کیا کہ این کر کے اپنی مٹھی اپنے کان دے قریب کر ابو جان کے اندر میں اپنی مٹھی اپنے کان دے قریب کردا جب میں اپنے کان دے قریب کرنا ویکھ کے آئے ہو کہ مٹھی میری قبضہ میں آئے جکریہ میں چن کے لے گیا ویکھ کے آئے ہو گیا سارا قبضہ میرا
محبوب راضی ہو جائے ایک ہی مقصد ہے کہ ادھی رات ہونے لگی ہے تو ساڈا ایک ہی مقصد ہے کہ اسی محفل پاک کے اندر چلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب راضی ہو جائے اج حضور دی نعت پاک پر یقین کرو قیامت دا دیہڑا ہوئے گا تہاڈا بھی سنا خانہ دے وچ نام لکھیا جائے گا شرمایا جنا شرمانا ہوتے چاہیے جھوٹ بولن ٹائم چگلی کرن نال زنا کرن والے شرمانا چاہیے جدوں نبی دی نعت میں آوے شرمایا نہ کرو گانے گاؤں والے شرمانا چاہیے ہن شرمایا جنا بلکہ سینے اوندا کر کے اپنے میرے وال کر کے منہ تھلے نہیں کرنے منہ میرے وال کرنے نے تے ہاتھ بلند کر کے انج پڑھو کہ اگلے سال دی مسجد دی دیواراں دے وچ حضور دی محفل تے ملاد دی مصطفی دی رسول آندی پھر چپ کر کے نہ بتیرا سینے
یہ حالے بھی نہ پڑھو تو تھوڑا قصور نہیں پتھراں تو کلمے اور ہوڑا بولو بار آواز نہ چلی جائے پتھراں تو کلمے پتھراں تو کلمے پتھراں تو کلمے